سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں گا کہ شاہ صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ملفوظات کے صفحہ 208 سے موسیٰ سہاگ کے متعلق ایک حکایت جو ہے وہ درج فرمائی، جس میں پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، میرا خامد حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ صفحہ 208 کی پہلی سطر میں ہی عرض یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد فرمایا کہ سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ آگے پھر انہوں نے یہ الفاظ وارد کیے کہ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے۔ انہوں نے کسی عاقل آدمی کا یہ قول نہیں نقل کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا، ایک مجذوب ہے جو حالت جذب کے اندر ہے، جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، جس کی اسباب ہے باقاعدہ، اور وہ شریعت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مجذوب شخص ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، والمعذوب حتیٰ یاکلا، میں نے کتنی اسناد اس سے سیاستہ میں سے اور غیر سیاستہ میں سے پیش کی تھی۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عقل کسی بھی سبب سے زائل ہو چکی ہے، جب تک وہ پھر عقل کی کیفیت کے اندر نہیں آ جاتا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر سے رفع القلم عن ثلاثہ، قلم اس سے اٹھا لیا گیا ہے۔ کیا شریعت مبارکہ کے اندر ایسی کیفیات موجود ہیں؟ شریعت مبارکہ اس کو تسلیم کرتی ہے؟ آئیے اٹھائیے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر ہے اس کا 355۔ یہ پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ شاہ صاحب آپ لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک دھوکہ دہی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ باقاعدہ مجاذیب کو آپ کے علماء نے تسلیم کیا ہے، وحدت الوجود کے مسئلہ کو آپ کے علماء اکابرین نے تسلیم کیا ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف، دوسری جلد، صفحہ 355۔ یا واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بأرض فلاحا فانتفلت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فآیس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آیس من راحلته وبینا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ یہ بتا دیجئے، ایک شخص یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ حوالہ نکل کیجیے سیاستہ میں، صحیح مسلم شریف دوسری جلد 355۔ جی صحیح مسلم شریف دوسری جلد 355 پر پہلی سے دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شدت فرح کی وجہ سے خطا کر گیا، ایک کیفیت اس پر طاری ہوئی، اس کی جانور گم ہو گیا تھا، جس پر علیہ طعام و شراب، کھانا پینا اسی پر ہی تھا، بالکل چتیر میدان کے اندر بے آب و گہر جنگل کے اندر وہ گم ہو گیا۔ وہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو کر ایک جگہ گر پڑا ہے، جب آنکھیں کھولتا ہے اس کو ہوش دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی سواری جس پر سارا کچھ موجود ہے، اسباب معیشت مسلط میں، اس کے اوپر ایک شدت فرحت اور خوشی کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت تو اس خوشی کی حالت میں کہتا ہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا عبدو کا، اور میں تیرا رب ہوں، انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، انت عبدی، تو میرا بندہ ہے۔ مجھے بتائیے اس فتوے کے اندر موجود نہیں ہے، اس کلام کے اندر شرک موجود نہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ آپ حدیث پاک کی بات تو کرتے ہیں، حدیث پاک پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ذات شریف میں حصہ دوم میں ملفوظ ہے سید موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ کا، تو وہ علماء وہابیہ جو ہیں وہ صحیح طریقے پر اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے جو ان کے جو بعد میں آنے والے گدی نشین تھے یا جو وہاں مجذوب بن کے نقلی ایسی وضع بنا کے رکھتے تھے کہ جو ان مجذوب جیسی تھی، آپ نے ان کا رد کیا ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پر اس واقعہ کو سن لیں تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
اور وہ ایسا ہے کہ کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے، یہ سوال ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، یعنی مجذوب جو ہے شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے۔ احمد آباد جو علاقہ انڈیا میں گجرات کا علاقہ ہے، یہ گجرات کے علاقے احمد آباد میں مزار شریف ہے۔ میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان مجذوب کی زیارت کی ہے، بلکہ آگے جو ہے نا اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں زنانہ وضع رکھتے تھے، ایک بار تحت شدید پڑا، بادشاہ و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی التجا و زاری حد سے گزر گئی تو ایک پتھر اٹھا کر ایک دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف جو ہے منہ اٹھا کر فرمایا کیا می بھیجے گا یا اپنا سراغ واپس لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرف آ گئی اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامعہ مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا، یہ وضع مردوں پر حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے، نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں زیور زنانہ لباس اتار کر مسجد کے ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی، امام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، سنتے ہی حالت بدل گئی، فرمایا اللہ میرا خامد حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرے گا، اور مجھے یہ بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا، وہی چوڑیاں۔ آنٹی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق ہیں، ان کا مقلد زندیق ہے۔ یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کی جو ہے آپ تصدیق نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو لوگ جو ہے اس طرح کے کڑے پہن کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پر حاضر ہوئے، کیونکہ وہ بادشاہوں کے زمانے کا واقعہ ہے، نہ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ۔ آپ ان کے مزار پر تشریف لے گئے تھے، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ان پر فتویٰ کیوں نہ لگا سکے، کیونکہ وہ سچے مجذوب تھے، ان کی کرامتیں جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھی تھی، اس لیے لوگوں نے بیان کی تھی، اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ چل کر ان کے مزار پر گئے۔ جب وہاں دیکھا کہ غیر شرعی فعل ہو رہا ہے تو پھر آپ نے کہا، اور یہ واقعہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ صوفی صاحب تحقیق ہیں، کیونکہ گزر چکے ہیں، ان کے حالات گزر چکے ہیں، مجذوب سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، صوفی صاحب تحقیق ہیں، جو ان کا مقلد یعنی اس جیسی وضع بنائے وہ زندیق ہے۔ اس میں تو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان نکلتی ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب باطل کو باطل خیالات میں دیکھا، اس کا رد فرما دیا اور اپنا امام اہل سنت ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ اور اس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تنقید نہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ حق کا بول بالا کیا، اور وہ جو ایسی وضع بناتے تھے ان کو زندیق تک کا خطاب دیا۔